ہم نے جہاں ہے خواب تو تعبیر ہے حسن. ہم نے جہاں ہے خواب تو تعبیر ہے حسن. مودت میں جس کی کل وہ تقدیر ہے حسن. مودت میں جس کی کل وہ تقدیر ہے حسن. اور گلگون کبا کے لہجے کو فطرت نے چن لیا. گلگون کبا کے لہجے کو فطرت نے چن لیا. بہار کی ہر گل سے جو تقریر ہے حسن. بہار کی گلگون کبا کے لہجے کو فطرت نے چن لیا. بہار کی ہر گل سے جو تقریر ہے حسن. خاموشی میں انسان تھے تو گفتار میں موسیٰ. خاموشی میں انسان تھے تو گفتار میں موسیٰ. رلاتا ہے مدینے کو وہ تو گیت تھے حسن. رلاتا ہے مدینے کو وہ تو گیت تھے حسن. اور ہے جتنے صلہ رحمی کے قرآن میں فرمان. ہے جتنے صلہ رحمی کے قرآن میں فرمان. ان آیتوں کی اصل میں تفسیر ہے حسن. ہے جتنے صلہ رحمی کے قرآن میں فرمان. ان آیتوں کی اصل میں تفسیر ہے حسن. وہی سارے سخاوت ہو کے ہو علم و شجاعت. ایثار و سخاوت ہو کے ہو علم و شجاعت. کردار نبی تیری تصویر ہے حسن. ایثار و سخاوت ہو کے ہو علم و شجاعت. کردار نبی تیری تصویر ہے حسن. اور کرم و بلا میں جیسی تھی عباس کی للکار. کرم و بلا میں جیسی تھی عباس کی للکار. لسانے چلی کی ایسی ہی شمشیر ہے حسن. کرم و بلا میں جیسی تھی عباس کی للکار. لسانے چلی کی ایسی ہی شمشیر ہے حسن. پھر بھول نہ جائے دین میں داؤد کا اثر. پھر بھول نہ جائے دین میں داؤد کا اثر. شیوات و حیدر کا وہ تدبیر ہے حسن. شیوات و حیدر کا وہ تدبیر ہے حسن. الگ نہیں رہے کبھی یاسی سے مجتبیٰ. الگ نہیں رہے کبھی یاسی سے مجتبیٰ. دل پر نبی کے اتری وہ تحریر ہے حسن. دل پر نبی کے اتری وہ تحریر ہے حسن. وہ بارش ہوئی تینوں کی تو ظلمت سی چھا گئی. بارش ہوئی تینوں کی تو ظلمت سی چھا گئی. رخصت ہوئے جہاں سے کہ تنویر ہے حسن. رخصت ہوئے جہاں سے کہ تنویر ہے حسن. اور دودھ و صفا کے رنگ تھے زہر میں کھو گئے. دودھ و صفا کے رنگ تھے زہر میں کھو گئے. امت سے جدا آج خبرگیر ہے حسن. امت سے جدا آج خبرگیر ہے حسن. زہرا کو فرصت دینے ہیں آئے امام عصر. زہرا کو فرصت دینے ہیں آئے امام عصر. کیا جانیے کس درجہ وہ دلگیر تھے حسن. کیا جانیے کس درجہ وہ دلگیر تھے حسن. اور چھپتے نبی کے غم میں ہوں حیدر اسیر عشق. چھپتے نبی کے غم میں ہوں حیدر اسیر عشق. دوائے درد دل ہے وہ اکسیر ہے حسن. دوائے درد دل ہے وہ اکسیر ہے حسن. اور ہم نے جہاں ہے خواب تو تعبیر ہے حسن. مودت میں جس کی کل وہ تقدیر ہے حسن. برکت جناب امام حیدر صلی اللہ محمد وعلی محمد. ماتم کو جو اٹھتا ہے عزادار کا پنجہ. ماشاءاللہ. ماتم کو جو اٹھتا ہے عزادار کا پنجہ. ہر دور میں ہر گن سے انکار کا سبحان پنجہ. اللہ. تہذیب کے سینے میں ہے افکار.
جاننے کے لیے ہم پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم آغاز رسالت اور ولایت کو ضرور جانیں، کیونکہ یہ پہلا ایسا امام ہے کہ جو ولایت علی کے بعد اپنے ساتھ قائم بامر اللہ کا لقب لے کے آیا۔ یہ ایسا امام ہے کہ ولایت کے بعد امامت کا آغاز انہی کے دم سے ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے اور آغاز رسالت سے پہلے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا تو اگر موسیٰ کو بھیجا تو کلمہ کچھ اس طرح رہا کہ لا الہ
اسی طرح جناب عیسیٰ جب آئے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، بس یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات آئی تو پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں جب ایک ایسے گھر کا چناؤ کیا گیا، اسے منتخب کیا گیا کہ اہل مکہ میں کوئی ایسا گھر ہو کہ جہاں ابھی کوئی بت نہ رکھا گیا ہو، یعنی خانہ ابو طالب کو۔ تو جب اس کے چناؤ کے بعد اس نبی پاک کی رسالت کے اعلان کے لیے جب تمام قریش کو بلایا گیا، یہاں پہ میں رک کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بنی قریش کو بلایا گیا تو وہ پہلی خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب مادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنہوں نے تمام عرب کے سرداروں کو بلایا اور ایک بار ان سے کہا کہ کیا آپ میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو میرا پرستار نہ ہو؟ سب نے کہا نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کا پرستار نہ ہو۔ کہا آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ میرا قرض ادا کر سکے؟ بیک آواز سب نے کہا کہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا قرض ادا کر سکے۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کیا اگر آپ کو ایک ایسا موقع دوں کہ تمام قرض آپ کو معاف کر دیا جائے اور اس کی شرط میں بس ایک محفل میں، ایک نشست میں اگر آپ جناب محمد مصطفیٰ کی باتوں کو صرف سن لیں؟ یہ اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ کا مخلوق ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب علیہ السلام جن کے آج اس دنیا میں مسلمان ہونے اور نہ ہونے پہ کئی ذکر چلتے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 25 سال کے رسول اکرم کا جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو ابو طالب جب پہلی بار نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، ہمیں تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے پیدا کیا۔ باقی حیات ابو طالب اس پہ لوگ ریسرچ کریں، ہم تو وہ پہلا بات بتا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ کا لفظ میرے اللہ کو ایسا پسند آیا کہ آغاز قرآن الحمدللہ رب العالمین سے ہی یہ جملہ بھی ابو طالب کے منہ سے نکلا تھا۔ ابھی نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، ابھی قرآن مرتب نہیں ہوا تھا، لیکن کیا کہنے ہیں ابو طالب کے کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا الحمدللہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کا آغاز الحمدللہ سے۔ ہمیں اگر کوئی کہے قرآن کا آغاز تو ہم کہہ دیتے ہیں نبی کا فرمان ہے، نقطۂ بائے بسم اللہ علی ہے، الحمد سے بھی پہلے بسم اللہ ہے، بسم اللہ سے پہلے بے ہے، بے کا وہ نقطہ جو ہے وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نقطۂ بائے بسم اللہ علی۔ قرآن کی ترتیب نزولی ہو یا پھر جس طریقے سے ہمارے سامنے ہے اس میں ہو۔ قرآن میں ہم نے علی کو جب پایا تو کبھی اہدنا الصراط المستقیم میں پایا ہے، کبھی امام المتقین میں پایا ہے، کبھی گواہی علی میں پایا ہے، کبھی ان لوگوں میں پایا ہے کہ جب نبی پاک اپنی اللہ کی وحی کو لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ تمام لوگ میرے نبی کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو اللہ اس وقت ایک آیت نازل کرتا ہے کہ اے حبیب یہ جو لوگ تمہیں بڑے غور سے سن رہے ہیں، وَمَن يَسْتَمِعُونَ بڑے ہی غور سے، دیکھیے اسماء
سننے کو کہتے ہیں. یستمعون کان لگا کر پورے دھیان سے سن رہے ہیں. حتی اذا اخرجوا من عندک، یہاں تک کہ اے حبیب تمہارے پاس سے گزر کے باہر جاتے ہیں. قالوا ان الذین اوتوا العلم، باہر ایک اوتوا العلم موجود ہے. اوتوا العلم وہ ہے کہ جسے اللہ نے علم دیا ہے، وہ کسی مدرسے سے پڑھ کے نہیں آیا ہے. اوتوا العلم ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے علم دیا ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، یہ شخص جو ابھی اندر کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ علی کی تعریف ہے. آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہمارے آگے مدارج ہے، ہمارے آگے رسالت ہے، ہمارے آگے توحید ہے. لیکن اللہ کی قسم ایک مثلث ایسی ہے کہ جب بھی اللہ تک پہنچتے ہیں تو جناب رسول خدا مولا علی اور اللہ کے علاوہ ہمیں کبھی کچھ نہیں ملا. چاہے وہ آیات ہے، چاہے وہ روایات ہے. میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں پہلے دن جب نبی اکرم اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اس معبود کے سوا، وہی اللہ ہے. لوگ سنتے ہیں، دعوت نوش فرماتے ہیں، جاتے ہیں. دوسرے دن پھر بلایا جاتا ہے، قریش کے سارے لوگ اکٹھے ہیں، دوبارہ اعلان وحدانیت ربانی کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ سنتے ہیں، دعوت نوش فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو جاتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی تو ایسا بھی ہوتا ہے جو جاتے وقت کہتا ہے کہ اے رسول اپنے بھتیجے پہ ایمان لے آئے. تیسرے دن جب آتے ہیں، ان تینوں دنوں میں ایک ہی ایسی ہستی ہوتی ہے جو بار بار اللہ کی وحدانیت کے اقرار پہ، رسالت کے اقرار پہ اٹھ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. تیسرے دن میرے نبی پاک ایک اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اب تک جو میری توحید کا اقرار کرتا تھا، رسالت کا اقرار کرتا تھا، آج واجب ہے کہ اگر اللہ کو مانے گا، رسول اللہ کو مانے گا تو علی ولی اللہ کو بھی مانے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ نے انما ولیکم اللہ کی آیت نازل کی ہے کہ میں اللہ تمہارا بنی ورسولہ، اور رسول تمہارا بنی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے وہ تمہارا بنی ہے. اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے علی کی ولایت کے اقرار پہ، نبی کی ولایت کے اقرار پہ. تو بس اتنا جان چاہیے کہ اس وقت میں اگر ولایت کا کوئی منکر تھا تو وہ حاکم شام ہی تھا. تو کہیں ہم ولایت علی سے اس طرح نہ ہٹ جائیں کہ ہم اس منشور پہ آ جائیں کہ جو منشور حاکم شام تھا. تاریخ کہتی ہے کہ علی ولی اللہ کا جب اقرار بنا، اس کے بعد اللہ کی توحید، رسالت، ولایت کا سلسلہ چلتا رہا. اب بات آتی ہے امامت کی، آغاز امامت کی. میرے مولا امام حسن، یہ وہ پہلی ذات تھی کہ میرے مولا حسن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا. لیکن مولا حسین نے جب مولا حسن کی امامت کا، ولایت کا، رسالت کا اقرار کیا تو تاریخ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد
امامت بھی اللہ کی طرف سے تھی، ولایت بھی اللہ کی طرف سے تھی، رسالت بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ جناب امام حسن کی امامت کا اقرار، ان کے قائم بامر اللہ کا اقرار مولا حسین نے کیا۔ مولا حسین کے بعد امام زین العابدین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ ایسے پڑھا کہ اس کے بعد کہا کہ حسین قائم بامر اللہ۔ اسی طرح یہ امامت کا سلسلہ چلتا رہا کہ عرب امام ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کو واحد ساتھ تھی کہ اب تک جو بھی آتے رہے قائم بامر اللہ اپنے سے پہلے امام کو کہتے رہے، لیکن مولا حسن عسکری علیہ السلام جب امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، یہ تمہارے زمانے کا امام ہے اور آخر الزمان قائم بامر اللہ۔ ہم اکثر اپنے اشتہاروں میں لیتے ہیں کہ زیر سرپرستی قائم عالی ہوا، لیکن اس کے پیچھے وہ 11 کلمات ہیں جو ان کے قائم بامر اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اہل سنت کی کتابوں کو بھی اٹھائیں، احادیث کو اٹھائیں، تو ان میں آپ کو ملتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کا یہ بالا امام حسن جب مولا علی کی گود میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ قیصر روم نے ایک شخص کو بھیجا حاکم شام کے پاس اور یہ کہہ کے بھیجا کہ میرے کچھ سوال ہیں، اگر تو ان سوالوں کا جواب دے دے تو میں تجھے وصی رسول سمجھوں گا، میں تجھے خلیفۃ اللہ سمجھوں گا، میں تیری خلافت کا اقرار کروں گا۔ حاکم شام کے پاس جب یہ سوال آتے ہیں، تمام مفتیوں کو بلاتا ہے، تمام ایسے علماء کو بلاتا ہے جو درباری ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا، ایک حکم صادر کرتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کا سر قلم کر دیا جائے۔ تمام لوگ کہتے ہیں کہ امیر ایسا کرنے سے قیصر روم کی طرف سے ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، ہمیں کسی طریقے سے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ایک شخص کو معمول کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ ان سوالوں کا جواب جناب علی ابن ابی طالب کے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے۔ بھیجا جاتا ہے انہیں کوفہ میں، میرے مولا کے پاس یہ شخص آتا ہے، کئی دن بعد رکتا ہے، میرے مولا کے آمنے سامنے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ جب سامنے آتا ہے، مولا حسن میرے اپنے بابا کی گود میں تشریف فرما ہے، آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ یا علی یا امیر المومنین میں آپ کی رعایت سے ابھی یہ بات کرتا ہی ہے کہ میرے مولا علی اسے کہتے ہیں خاموش اے شخص، میں جانتا ہوں تو کس غرض سے آیا ہے، پوچھ تجھے کیا پوچھنا۔ کہتا ہے کوئی سوال ہے، ان کے جواب چاہیے۔ پہلا سوال جو میرے موضوع کے ساتھ ہے اس میں پوچھتا ہے کہ وہ ایسی کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب تمہیں میرے بیٹے حسن سے ملے گا۔ یہ قائم بامر اللہ علی ہو یا حسن ہو، ممبر سلیمی کے دونوں وارث پوچھتا ہے کون سی ہے۔ میرا مولا امام حسن ایک مرتبہ بابا کی آنکھوں سے نیچے اترتا ہے، کہتا ہے اے شخص سن، اللہ نے زمین کو سخت بنایا ہے لیکن زمین پہ خالق چٹانوں کو بنایا ہے کہ اٹھتی پھرتی تھی یہ زمین، لیکن اس پہ میغوں کی طرح پہاڑوں کو چٹانوں کو گاڑ کر اس کو ثابت کیا۔ پہاڑ غالب ہے زمین پہ، لیکن پہاڑوں پہ غالب فولاد کو بنایا کہ کلیجے سے نکالا چٹانوں کی، اور اس طرح غالب بنایا کہ
پانی پہ غالب بادلوں کو بنایا کہ منو وزنی پانی کے قطرے پرانے رحمت کی صورت میں دنیا میں مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب اڑتے پھرتے اور بادلوں پہ غالب ملک البار کو بنایا، اس فرشتے کو بنایا کہ جس کی ایک پھونک سے آسمانوں پہ یہ تمام بادل آتے ہیں۔ ملک البار پہ غالب ملک الموت کو بنایا کہ جس نے اس کو بھی موت دے دی ہے۔ ملک الموت پہ غالب موت کو بنایا کہ جو اس کو بھی موت دے دی، اور موت پہ غالب امر کو بنایا، امر پہ غالب اور الامر کو بنایا، اور سب شخص اور الامر ہم ہیں۔ فقط اتنا ہی نہیں تھا، میرے مولا حسن اپنے بابا کی آغوش میں جواب دیتے تھے، ایک دن اپنے نانا کی آغوش میں بھی بیٹھے تھے۔ اصحابہ اکرام جو کہ تاروں کی مانند ہیں سب ارد گرد بیٹھے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک سی وقار شخص، ایک معمر شخص، ایک باریک شخص نبی کے پاس آتا ہے، نبی محمد مصطفیٰ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب پریشان ہیں کون ہے یہ شخص کہ رسول اللہ ان کے استقبال پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ شخص اندر آتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کہتے ہیں حسن ہے، کم سن حسن ہے، اسے لے جائیں، اس سے پوچھیں، آپ کو ہر مسئلے کا حل بتائے گا۔ اصحابہ کرام کہتے ہیں بڑی دیر وہ معمر شخص جناب حسن کو ایک دیوار کے ساتھ لے کے بیٹھا ہے، ان سے سرگوشی کرتا ہے، بعد میں آتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اجازت لیتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے۔ اصحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ شخص کون تھا؟ جناب رسول کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تھے۔ حسن نے سمجھا یہ امام حسن علیہ السلام، ہم لوگ ان کے اس دور کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے صلح کی، انہوں نے صلح کی، انہوں نے صلح نہیں کی۔ ارے یہ تو آغوش رسالت کے پالے ہیں، یہ تو نانا کی گود سے سیکھ کے آئے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایسے ہی تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاری نہیں ہوا کہ سر سے لے کے کمر تک میں حسن سے نسبت رکھتا ہوں، کمر سے لے کے پاؤں تک میں حسین سے نسبت رکھتا ہوں۔ کیوں ویسا کہا؟ کیونکہ وہ ہاتھ جنہوں نے صلح حسن لکھنی تھی وہ نبی پاک کا کہلایا جا رہا ہے، وہ قدم جو کربلا کی طرف بڑھے تھے وہ بھی نبی پاک کے کہلائے جائیں گے۔ تو اگر کسی نے حسن کو مارا تو سوچئے کس پہ حملہ کیا، اور یہی نہیں کہا کہ جس نے ان کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ لحمی میرا بدن، میرا گوشت، میری روح سب ان کے ساتھ ہے، اور نہ کہ صرف میرے مولا حسین کے لیے کہا کہ حسین منی وأنا من الحسین، بلکہ امام حسن کے لیے بھی یہی فرمان جاری ہے۔ ہمیں امام حسن اگر نظر آئے ہیں تو بابا کی طرح کبھی بستر رسول پہ نظر آئے ہیں، کبھی ان کے کاندھے پہ نظر آئے ہیں، کبھی ان کی کملی سے کھیلتے نظر آئے ہیں، اور کبھی نظر آئے ہیں تو ایسے نظر آئے ہیں کہ دوش رسول پہ نظر آئے ہیں، کہ جہاں پہ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب رک جاؤ جب تک حسن اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، کوئی سجدے سے سر نہ ہٹائے۔ یہ میرے مولا امام حسن، اور ایسا کریم امام کہ جس کو ہمیشہ تاریخ میں امین لکھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ علی کے اس بیٹے کو امین کیوں کہا گیا، جبکہ اس نے تو خلافت خیرات میں دی تھی،
اور نہ صرف اتنا بلکہ اس کے بیٹے جناب قاسم علیہ السلام کو بھی امیر قاسم کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف نظر جاتی ہے کہ جناب امام حسن کو کم از کم کفن تو ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ ظالموں نے اس کفن کو بھی خوب معلوم کر، لیکن حسین کو غریب نے کہا کہ اسے کفن تک نہ ملا۔ یہ حسین تھا کہ جب بھی اپنے بابا کو بلاتا تھا تو یہ اپنا حسن کہہ کے بلاتا تھا، اور جب بھی میرے مولا حسن نے اپنے بابا کو بلایا تو یہ اپنا حسین کہہ کے بلایا۔ اتنا عظیم ذکر اور ایسے امام کہ مولا حسن اپنی ساری زندگی میں 70 سے زیادہ، کہیں 75 لکھے ہیں، 70 سے زیادہ پیدل حج کرتے ہیں۔ ان کا جو کردار ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ حاکم شام یہ سوچتا ہے کہ یہ کردار ایسا ہے کہ جو کردار علی ہے، جب علی کو لوگوں نے نہ چھوڑا تو حسن کو بھی نہ چھوڑا۔ بس سیاستیں چلتی ہیں، اور ایسی سیاست جو لوگوں کو لالچ اور تہمت کے ساتھ دی جاتی ہے کہ مولا حسن کو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ان کے لیے تاریخ کہتی ہے 9 بار ایسا زہر منتقل کیا جاتا ہے کہ وہ زہر ایسا ہوتا ہے کہ زہر حلال سے زیادہ بڑھ کے اثر رکھتا ہے، لیکن اللہ کا یہ قائم بے امر اللہ جانتا ہے کہ شہادت کی گھڑی کون سی ہے۔ اگر شہادت کی گھڑی ہے تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شہادت ہو کے رہنی ہے۔ حسین کی طرح کہ جب نکلے تھے تو یہ سوچ کے نکلے تھے کہ شہادت کی راہ میں جا رہا، بس یہ حسن ہے کہ اپنے گھر میں شہادت کا انتظار کر رہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جولان جناب امام حسن کے لیے اشد سے جب زہر منگوایا، روزے کی حالت میں تھے، جب پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں زہر حلق سے نیچے جاتا ہے، فوری سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں زہر اعلان دے دیا گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے 40 دن تک اس زہر کا اثر میرے مولا امام حسن کے جگر پہ رہا۔ 28 سفر ان کی شہادت کا یوم ہے۔ مولا امام حسن تو ابتدا میں اس ملعونہ کو چھپاتے رہے، جانتے تھے کہ اگر مولا حسین جان گئے تو اس کا سر ایک ہی بار سے جدا کر دیں گے۔ لیکن جب شدت زہر بڑھتی ہے، جناب فروا کے پاس آتے ہیں، اندر آتے ہیں، بستر سجاتے ہیں، بستر پہ لیٹتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، جناب فروا دیکھ رہی ہے کہ جناب امام حسن کی پریشانی پسینے سے تر، کہتے ہیں جناب فروا سے کہ قاسم کو بلایا جائے۔ جناب قاسم آتے ہیں اپنے بابا کے پاس، کچھ کہے بغیر جناب قاسم کو اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب قاسم جب اپنے بابا کے سر پہ سینے پہ سر رکھتے ہیں تو کچھ ایسی حرارت محسوس کرتے ہیں کہ اٹھ کے ایک بار اترتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ کے سینے میں آگ جل رہی ہے۔ جناب امام حسن کہتے ہیں قاسم تمہاری یتیمی کے دن آ گئے، قاسم تمہاری یتیمی کے دن آ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جناب زینب کو اپنی پھپھی کو جا کے اطلاع دو کہ مولا حسن کو زہر مل چکا ہے۔ جناب قاسم کہتے ہیں، امیر قاسم کہتا ہے بابا میں نے کبھی کسی کی موت کی خبر اپنی پھپھی کو نہیں سنائی ہے، آدھی رات ہے، نیمے شب ہے، مجھے بتائیں تو صحیح وہ گھبرا جائیں گی، میں کیسے یہ خبر سناؤں۔ تاریخ
جناب زینب کی آنکھوں میں اشک ہے. جناب زینب قاسم کو لیتی ہے, اپنے بھائی کے پاس آتی ہے, دیکھتی ہے جناب قاسم پریشان ہے, جناب ام فروا پریشان ہے. اپنے بھائی کے سر پہ جب ہاتھ رکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شدت کی گرمی ہے. حسن یہ کس نے کیا ہے؟ جناب حسن کہتے ہیں میرے بھائی حسین کو بلاؤ. جناب حسین کے پیچھے جواب بھیجا جاتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب ان کو کہہ آتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا حسین سے حجرہ حسن تک آتے آتے 3 مقام پہ گرتی ہے. اپنے ہاتھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتی ہے, بدن درس رہا ہے. وہ ٹائپ لے کے آتی ہے جس میں جناب امام حسن نے اپنے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے. تاریخ کہتی ہے مولا حسین آتے ہیں, اپنے بھائی کی حالت دیکھتے ہیں, آہو گریا کرتے ہیں, آہو پکار کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے بھائی میں کیسے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھوں, لیکن امامت کا راز دیکھے. تاریخ نے 9 لاکھ قاتل حسین لکھے ہیں, لیکن مقتل میں میرے مولا حسن کہتے ہیں کہ اے حسین تم مجھ پہ رو رہے ہو, باخدا میری آنکھوں میں جو اشک ہے تمہاری اس مظلومی پہ ہے کہ جب 30,000 لوگ تمہیں گھیر کے میں کفن ماروں. اپنی بسا یاد کرتے ہیں, اپنے بھائی کو کہتے ہیں حسین یاد رکھنا جب میرا لاشا نانا کے پہلو میں دفنانے جاؤ, اگر تمہیں کوئی روکے تو ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرنا, اور یاد رکھنا کہ میرے جنازے پہ ایک قطرہ خون کا نہ بہے. تاریخ کہتی ہے جب یہ لاشا سجایا جاتا ہے, اس کو کفنایا جاتا ہے, میرے مولا امام حسین خود اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں ان کو. یہ کفن کون سا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے زخمی اور برم کردہ آنکھوں سے بنایا ہوا ہے, اپنے ہاتھوں سے سیا ہوا ہے. جناب حسن کو یہ کفن بڑا پیارا تھا. جناب حسن نے کئی بار اس کفن کا دیدار کیا تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنازہ کفنانے کے بعد جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے ظالم تیروں کی بارش شروع کرتے ہیں. جناب قاسم مدینے کی گلیوں میں آؤ ہوا کرتے ہیں. جناب عباس اپنی تلوار کے قبضے پہ جیسے ہی ہاتھ ڈالتے ہیں حسین کہتے ہیں کہ عباس تمہیں یاد ہے مولا حسن کی وصیت تھی کہ میرے جنازے پہ ایک قطرہ خون نہ بہے. بس سزادار امام حسن یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو واپس گھر آتا ہے. جیسے ہی آتا ہے گھر میں کورام بپا ہو جاتا ہے. تمام بیویاں اپنے سر کو پیٹتی ہے. ایک بار سب مل کے کہتی ہے السلام علیکہ یا حسن ابن علی المرتضی. ماتم حسین شبیر نے میں پایا آما ایک ذرا شبیر نے میں پایا آما ایک ذرا شبیر نے میں پایا آما ایک ذرا شبیر نے
شبیر نے بین پایا آماں دیکھ ذرا شبیر نے بین پایا آماں دیکھ ذرا شبیر نے بین پایا آماں دیکھ ذرا شبیر نے بین پایا تیرے پتر امیر دلاشا تیرے پتر امیر دلاشا تیرے پتر غریب نے چایا آماں دیکھ ذرا شبیر نے بین پایا آماں دیکھ ذرا شبیر نے بین پایا آماں دیکھ ذرا شبیر نے بین پایا تیرے پتر امیر دلاشا تیرے پتر امیر دلاشا تیرے پتر غریب نے چایا آماں دیکھ ذرا شبیر نے بین پایا آماں دیکھ ذرا شبیر نے بین پایا آماں دیکھ ذرا شبیر نے بین پایا کربل تو